بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے دین کے لیے کسی مقام پر آدمی کچھ بھی نہ کرے، خاموش بیٹھ جائے صرف، اللہ جل جلالہ اس کی خاموشی کی بھی قیمت لگائیں گے، اس پر بھی اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل جلالہ بڑے ہی قدردان ہیں۔ تو دین کی نسبت سے کل انشاءاللہ مغرب سے لے کر عشاء تک، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہر مہینے میں یہ پروگرام ہوتا ہے مجلس ذکر کے نام پہ، کہ اللہ کا ذکر بھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی، عارفانہ کلام اولیاء کا اور نعتیہ کلام اور دعا بھی، وعظ و نصیحت بھی، یہ تھوڑے سے وقت میں الحمدللہ یہ کئی کام ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ لوگ ہمارے پاس دین کی نسبت سے آتے ہیں۔ دیکھو ہمیں بھی جانا چاہیے، جیسے ابھی اجتماع آ رہا ہے ریونڈ کے اندر، ایسے ہی لوگ بھی چلو ہمارے پاس بھی آتے ہیں، چلو کوئی بڑا اجتماع یا چھوٹا یا دین کی نسبت سے کوئی 2 آدمی بھی بیٹھ جائیں، 3 آدمی بھی بیٹھ جائیں، بھائی بڑا ہی مبارک ہے۔ اگلے دن میں بتا رہا تھا کہ دیکھو بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیث صرف ابو ہریرہ نے سنی ہے رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، آگے امت تک پہنچی۔ صرف ایک سننے والے، ایک سنانے والے، لیکن سنانے والے کے اندر بھی اخلاص ہو، اللہ کے لیے سنائے، اور سننے والا بھی اللہ کے لیے سنے، تو سنانے اور سننے کی قیمت لگائی جائے گی۔ اللہ جل جلالہ سنانے والے کو بھی نوازیں گے، سننے والے کی بھی نوازیں گے۔ تو ہمارے لیے یہ بھائی، یہاں پروگرام بھی ہو، ہم اس میں سستی کریں، شریک نہ ہوں، یا نہ سنیں، یا آگے پیچھے لیٹ کر دیں، تو یہ بھائی محرومی ہے کہ باہر سے لوگ آتے ہیں، ان کے مبارک قدم ہیں، یقین کریں آنے والوں کے بڑے مبارک قدم ہیں۔ جو دین کی طلب میں چلتا ہے، اللہ جل جلالہ کے پاک فرشتے جو ہیں، اللہ جل جلالہ کے پاک فرشتے جو ہیں، وہ ان کے قدموں میں پر بچھا دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے جو دین کی نسبت سے آتے جاتے ہیں، ملتے ہیں، لیکن یہ پروگرام ہونے کے باوجود محرومی ہو جائے تو بھئی اس پر سوچنا چاہیے۔ ہمارے شیخ خارج باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تھانہ بھون پور ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ مدرسہ وہاں پر تھا۔ تو لوگ دور دور سے آتے تھے، بمبئی سے آ رہے ہیں، بنارس سے آ رہے ہیں، کلکتہ سے آ رہے ہیں، اور رامپور سے آ رہے ہیں، جونپور سے آ رہے ہیں، کانپور سے آ رہے ہیں، جلندھر سے آ رہے ہیں، دہلی سے آ رہے ہیں، دیوبند سے آ رہے ہیں، کیبل پور سے آ رہے ہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں، امرتسر، امبالہ، یہ ان علاقوں سے لوگ جاتے تھے۔ تو وہاں ایسے بھی تھانہ بھون پور میں لوگ ایسے بھی بیچارے محروم تھے، کہتے ہیں ان بڑے میاں کے پاس کیا کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن وہ خود محروم رہ گئے۔ تھانہ بھون پور میں رہتے ہوئے فرمایا کرتے تھے محروم رہ گئے، اور بمبئی والے اور رامپور والے، کانپور والے، جونپور والے، دہلی والے کتنے نوازے گئے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امرتسر سے مفتی حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ،
وہاں پہ تربیت حاصل کی۔ پاکستان آئے، جامعہ اشرفیہ کے نام پہ ادارہ موجود ہے۔ یہ کتنا بڑا ادارہ ہے، جامعہ اشرفیہ کو لوگ جانتے ہیں۔ یہ وہاں سے تربیت حاصل کر کے آئے۔ دارالعلوم کراچی جو ہے 83 ایکڑ میں 3.25 مربع میں بنا ہوا ہے۔ یہ تھانہ بھون پور میں تربیت لے کے آئے تھے۔ کراچی کے اندر اتنا بڑا فیض پھیلا۔ اور خیر المدارس مولانا خیر محمد جلندری صاحب جلندر سے وہاں جا کے تربیت حاصل کی، پاکستان میں ہجرت فرمائی۔ آج خیر المدارس وفاق المدارس عربیہ کا مرکز ہے ملتان میں۔ تو یہ لوگ، یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ وہاں رہتے ہوئے کہاں کے لوگ تھے اور کہاں آئے اور کہاں فیض پھیلا، اور ان لوگوں کی برکت سے آج پورے عالم کے اندر جہاں بھی جائیں ہمارے بزرگوں کے تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ موجود ہیں۔ اس لیے جہاں کوئی دین کا کام ہو رہا ہے قدر کرنی چاہیے، شریک ہونے کی کوشش کی جائے، آنے والوں کی خدمت ہو، ان کا اکرام ہو، ان کا احترام ہو۔ یہ نہیں ہے یہ کیا کرنے کے لیے، نہیں بھائی، یہ بہت کچھ لے کے آئے ہیں، اور ایسی جگہوں سے جہاں دین کی نسبت سے آدمی اکٹھا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا، حدیث میں آیا ہے آسمان والے اس مقام کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، ایسی وہ جگہ چمکتی ہے۔ تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے، اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔